أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اسلام کے عظیم صحابی ہیں، ان کا نام ہے عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جو کہ ہمارے سندھ میں آرام فرما ہے، سکھر کے قریب۔ کہتے ہیں کہ ابتدا میں ہی جب بلوغت ہوئی، عقل و دانش کا ظہور ہوا طبیعت کے اوپر، تو انہوں نے بت پرستی سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ خود ہی اس چیز سے نفرت کرتے تھے اور خیال میں یہ تھا کہ یہ بت نہ تو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایک بار کیا ہوا کہ کسی اہل کتاب عالم سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ سب سے افضل اور بہترین دین کون سا ہے؟ جستجو طلب، سچی طلب۔ اہل کتاب کے عالم سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ سب سے اچھا اور بہترین دین کون سا ہے؟ اس عالم نے بڑا برادرانہ مشورہ دیا۔ اس نے کہا کہ ایک بزرگ ہستی کا ظہور ہونے والا ہے، مکہ مکرمہ میں ہوگا، وہ بت پرستی سے اللہ کی طرف بلائیں گے، اللہ کی توحید کی طرف بلائیں گے، وہ افضل دین لائیں گے۔ اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو ان کی ضرور اتباع کرنا۔ عمر بن عبسہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے مستقلاً پھر مکہ مکرمہ کا خیال رہنے لگا، بڑا خیال رہتا۔ میں ہر آنے جانے والے سے، بارے اس حادث سے باقاعدہ پوچھتا کیا کسی نبی کا ظہور ہوا ہے، حالات میں معلوم کرتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میرے علم میں یہ بات آ گئی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا ہے۔ یہ روایت معجم طبرانی اور دلائل المعین وغیرہ میں ہے، لیکن ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ جب یہ خود تشریف لائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے تو آ کر چھپ کر ملے اور ملنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور میں نے کہا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ اللہ پاک نے آپ کو بھیجا ہے؟ ہاں۔ فرمایا ہاں، میں نے اللہ پاک نے آپ کو کیا پیغام دے کے بھیجا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے، اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ کیا جائے، صلہ رحمی کی جائے۔ ایسے بابرکت کلمات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت میں مسلمان ہوئے۔ اب مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے سے پہلے انہوں نے سوال اور بھی کیا، یہ بھی سوال کیا کہ آپ کے ساتھ کون کون ہے؟ تو جواب میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آزاد اور ایک غلام، ایک آزاد یعنی ابو بکر اور ایک غلام یعنی کہ بلال رضی اللہ عنہ۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک آزاد اور ایک غلام کا بتایا، بیوی کا نہیں بتایا، علی کا نہیں بتایا، عثمان کا نہیں بتایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بچے تھے تو مستقلاً وہ نبی علیہ السلام کی زیر تربیت ہونے کی وجہ سے آپ کے ماتحت تھے، لیکن اور بیگم تو بیوی کا تو حال وہی تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر ہی کی فرد تھی۔ اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام یہ وہ اسلام تھا آزاد، عاقل، بالغ، بڑی عمر کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام کی اپنی عمر میں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ اتنی بڑی عمر میں جا کر مستقل آزاد اپنے فیصلے کے ساتھ اسلام لانا اور بنا کسی جھجک کے۔ اور بلال رضی اللہ عنہ کا اسلام بھی ایسے ہی تھا، لیکن آپ کے اوپر غلامی کا ایک بار تھا، آپ اس سے پریشان تھے، لیکن اس بار ہونے کے باوجود، اس غلامی کے ہونے کے باوجود بھی اسلام کا قبول کرنا بہت بڑی بہادری تھی، بہت بڑی بہادری تھی۔ تو عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول فرما لیا تو نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اپنے وطن لوٹ جاؤ، اور جب
ہمارا غلبہ ہوگا ہمارے غلبے کے دنوں میں واپس آ جائے۔ یہ چلے گئے، عرصہ طویل اپنے گھر میں رہے، اپنے علاقے میں رہے، اپنے اسلام کو چھپا کے رکھا۔ یہ تشریف لائے تو نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لا چکے تھے۔ سمجھے کہ لگ بھگ کوئی 10 سال کا عرصہ گزرا۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ میں ہجرت فرما لی، آپ خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے، آپ نے مجھے پہچانا؟ میں مکہ میں آپ کا حاضر ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام فرمائے ظاہر ہے کہ نبی تھے۔ پھر ایک اسلام اور ہے، یہ اسلام ہے ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابی ذر ہم اس کو عربی عبارت کے اعتبار سے پڑھتے ہیں، لیکن جو عام طور پر اردو میں نام بولا جائے گا وہ کہا جائے گا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ غفار کے ایک فرد تھے۔ اپنے بھائی انیس کو بھیجا کہ جاؤ جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حال لے کر آؤ، جنہوں نے نبوت کی دعوت کیا، ان کی خبر لے کر آؤ، کون ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا معاملات ہیں، جاؤ تحقیق کر کے آؤ۔ وہ آئے اور انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام سے ملاقات کی اور پوچھا آپ کون، دریافت کیا کیا خبر لائے۔ اب جب یہ انیس واپس پہنچے ہیں اپنے بھائی ابو ذر کے پاس اور ابو ذر نے پوچھا کیا خبر لایا، لوگ ان کو ساحر بھی کہتے ہیں، کاذب بھی کہتے ہیں، لوگ ان کو جو ہے وہ شاعر کہتے ہیں، لیکن نہ تو ان کو شاعر ہیں اور نہ ہی وہ ساحر ہیں اور نہ ہی وہ کاذب ہیں۔ ان کا کلام بڑا ہی بلند کلام ہے۔ اتنے مختصر سے جواب سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تسلی نہیں ہوئی۔ انہوں نے ایک مشکیزہ لیا اور اپنے ساتھ کچھ توشہ وغیرہ، زیادہ سفر وغیرہ لے لیا اور خود مکہ مکرمہ آئے۔ نبی علیہ السلام پیش ہوئے، آپ علیہ السلام کے حالات کو جانا اور پھر وہ یہاں پر آپ کا کلام سننے کے بعد حرم میں پہنچ کر اسلام کا اعلان بھی کیا، اور جب اسلام قبول کر لیا اور اسلام کا اعلان کیا تو یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ پہلے فرد تھے جن پر اسلام لانے پر مکہ مکرمہ میں کھلے بندوں، کھلے عام سر عام تشدد ہوا۔ لوگوں نے خوب مارا، حرم کے اندر مارا، اور ان کو پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر بچا لیا، ان کو بچایا، اور پھر یہ واپس اپنے قبیلے کی طرف چلے گئے۔ یہ دونوں بھائی آئے تھے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے اور انیس بھی آئے، اور یہ دونوں حضرات انیس بھی کہہ سکتے ہیں، انیس بھی کہہ سکتے ہیں، یہ دونوں حضرات تشریف لائے، دونوں حضرات نے اسلام قبول کیا اور یہاں سے جا کر اپنی والدہ محترمہ کو بھی اسلام کی دعوت دی، اور ایسی وضاحت سے دعوت دی کہ انہوں نے بخوشی اسلام کو قبول فرما لیا۔ اور ان کو بھی نبی علیہ السلام نے وہی نصیحت کی تھی جو عمر بن عبسہ کو کہی تھی کہ ہمارے غلبے کے وقت میں آنا، تو یہ غلبے کے وقت میں دوبارہ تشریف لائے۔ لیکن کمال بات یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مذہب لائے ہوئے مذہب اس کو پیش کر رہے ہیں، اسلام کے پھلنے پھولنے کا، اس کے غلبے کا اتنا یقین تھا کہ نبی علیہ السلام نے جس کو یہ کہہ کر بھیجا کہ تم چلے جاؤ اور ہمارے غلبے کے وقت میں آنا، تو معلوم تھا کہ ہم غلبہ پائیں گے، اور یہ غلبہ پانے کی وجہ اس لیے کہ جو دین لائے ہیں وہ حق ہے، اور حق کا معنی یہ ہے کہ حق کی صفت یہ ہے کہ یہ جس کے ساتھ چپک جائے اس کو اوپر لے کے جاتا ہے، نیچے نہیں لاتا۔ تو اسلام کی صحابہ کرام لے کر آئے، حق کو انہوں نے اپنا لیا، تو حق کو ایسے اپنایا جیسے کہ اپنانے کا حق تھا۔ تو نتیجے میں آج بھی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذات اقدس کے اوپر کسی طرح کی بھی کوئی بھی طعن و تشنیع نعوذ باللہ برداشت نہیں کی جا سکتی۔ وجہ کیا تھی کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام بلند ہوتا ہے، اس کے اوپر بلندی نہیں پائی جاتی، اس کے اوپر غلبہ نہیں پایا جاتا، اسلام غالب آتا ہے، مغلوب نہیں ہوا کرتا۔ تو نتیجے میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو کردار ادا کیا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو اپنی گردنوں سمیت اپنے جان مال وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اس قربانی کا نتیجہ یہ ہے
کہ اللہ رب العزت نے گویا کہ آسمان سے اعلان فرما دیا کہ میں ان کو چاہتا ہوں، تم بھی ان کو چاہو۔ ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی ہو۔ نتیجے میں آج ہم 1440-44 سال بعد یہاں بیٹھے ہیں اور احترام سے ان حضرات کا نام لیتے ہیں جنہوں نے ابتدائی اسلام میں مارے کھائیں، قربانیاں دیں۔ ہم ان کے صرف تذکرے کرتے ہیں اور ان تذکروں میں ہمارے جسم کے بال بھی کھڑے نہیں ہوتے۔ جتنی قربانی ان حضرات نے دی ہے، جتنے آنسو ان حضرات نے اللہ کے راستے میں بہائے ہیں اور جتنی ماریں ان حضرات نے کھائی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہیں، آپ کے پاس حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ خباب کی کمر دیکھی، کہا کہ میں نے ایسی چھلی ہوئی کمر کبھی کسی کی نہیں دیکھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کمر سے پگھلنے والی چربی سے کوئلہ بجھ جائے، انگارہ بجھ جائے، آپ سوچیں۔ ہم سوچ نہیں سکتے ہیں کہ ہم کوئلے کے آس پاس ذرا سا کوئی کام ایسا کر لیں کہ ہمارے ہاتھ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس سوئی گیس موجود ہے، یہ 2000 سینٹی گریڈ گرم ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی، کوئلے کی حدت اتنی ہوتی ہے، لوہے کو پگھلا دیتا ہے۔ لیکن آپ خود سمجھیں، اللہ رب العزت نے ان حضرات کو ایسی قربانی کا وجہ چکھا دیا تھا کہ انہوں نے ہمیں سامنے رکھا، نسلوں میں ایمان زندہ کر دیا، نسلوں میں ایسا ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے تقاضا کیا آمنو باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ یہ حضرات ایسا ایمان لائے، ایسا کامل طور پر اسلام میں داخل ہوئے کہ اللہ رب العزت نے ان کو چمکایا سو چمکایا، اور ایسے چمکے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ یہ اہتدیتم، تم نے جس کی بھی اقتدا کی تم کامیاب ہو، تم ہدایت پانا ہو۔ کسی ایک کی بھی کر لیں، کسی ایک کی۔ لوگ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر باتیں کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں۔ میں نے یہاں تک الفاظ پڑھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کیا پڑھی تھی کہ وہ کربلا کے میدان میں جاتے ہیں۔ کس نے کہا تھا وقت کے بادشاہ سے لڑے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس زمانے کے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی قربانیاں تو دیکھیں، وہ کسی اقتدار کی لالچ میں نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اندر میں اسلام کو ایسا راسخ کر دیا تھا کہ قربانی ان کا مزاج تھا، قربانی ان کا مزاج تھا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ گورنر ہو چکے ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، عبیدہ اپنا گھر دکھاؤ۔ چھوٹے سے حجرے میں داخل ہوئے، دیکھا ایک طرف مٹکا ہے، مٹکے کے اوپر ایک پیالہ ہے، اور پیالے کے ساتھ ایک چھوٹی سوکھی ہوئی رکھی۔ اور یہ توانگری کا زمانہ ہے، خوشحالی کا زمانہ ہے، مال غنیمت لوگ خود پلٹ کر مدینے پہنچ رہا ہے، فتوحات کا زمانہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے استفسار فرمایا، ابو عبیدہ دونوں روئے، بہت روئے۔ کہا عبیدہ تمہارا حال نہیں بنتا، عبیدہ تمہارا حال نہیں بنتا۔ کیسے لوگ تھے وہ؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہیں، گورنر ہو چکے ہیں، کپتان کے کپڑے میں ناک صاف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ تو نمازی یاد کر، تو نمازی یاد کر، کپتان کے کپڑے میں ناک صاف کرتا ہے، جبکہ تو نبی علیہ السلام کے مکان اور صفہ کے چبوترے کے درمیان میں پڑا ہوتا تھا، اور لوگ تیری گردن جنون سمجھ کے دباتے تھے، جبکہ یہ حدیث کے طالب علم تھے، یہ نبی علیہ السلام کے دروازے پر بیٹھ کر حدیث کے اکٹھا کرنے والے تھے۔ کتنی بڑی قربانی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کھجور جب اترتی تھی نا تو لوگ کھجور لے کر آتے ہیں، کچھ ردی اور کچھ اچھی کھجور لا کر وہاں چھپر وغیرہ سے باندھ دیتے، درخت وغیرہ سے باندھ دیتے، اور یہ اصحاب صفہ کا کھانا وہ ہوتا تھا۔ کبھی میسر ہوا، کبھی نہیں ہوا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 کھجور پر ملازمت تھی، 8 کھجور۔
8 دانے، 8 عدد ہم میں اگر نکاح کے موقع پر 8 افسر تقسیم کی جائیں، بتائیں کیا ہوگا؟ اتنا بھی نہیں تھا ان کے پاس کھجور تقسیم کر سکتے۔ وہاں چند گھنٹوں کی ملازمت 8 کھجور پر، 8 جنے کھجور مل گئی، میرا کام بن گیا، ٹھیک ہے جی، اور ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ اللہ رب العزت کما حقہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے اور کامل اتباع نصیب فرمائے، اور ان کی محبت میں ہمیں اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔